یہ حرم مطہر امام رضا علیہ السلام میں صحن انقلاب ہے جس کا رقبہ 6740 مربع میٹر ہے۔ کتنا؟ 6440 مربع میٹر رقبہ صرف اسی ایک صحن کا ہے، اور 80 کمرے بنے ہوئے ہیں اس صحن کے اندر۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر 40 کمرے اوپر بنے ہوئے ہیں، 40 کمرے نیچے بنے ہوئے ہیں، اور 80 محراب بنائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی محراب کی ہر دروازے کے بعد محراب بنائے گئے ہیں، اور بڑی مہارت بڑی کاشی کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور آیت قرآن کی معصوم کے فرامین لکھے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ 12 صفے اسی صحن کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ آپ راستہ نہ رکیں، 12 صفے بنائے گئے ہیں۔ صفے کہتے ہیں کہ جہاں پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مکمل پڑھا جاتا ہے۔ تو اسی صحن کے اندر 12 مقام ایسے ہیں جہاں پر کھڑے ہو کر ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، صرف ایک صحن کے۔ زری کے پاس بھی 2-3 جگہ ایسی ہیں، یعنی بہت ایک دن میں کئی مرتبہ قرآن کی تلاوت مولا کے حرم کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں یہ جو صحن انقلاب جسے سکا خانہ جو بنایا گیا اسی صحن انقلاب کے اندر، اس کا جو پتھر جو ہے حوض کا پتھر، یہ افشار دور میں نادر شاہ افشار نے ہرات ہندوستان سے لے کے آئے تھے، اسے تراش کیا تھا، بہت بڑا اسے حوض بنایا تھا، اور اس کے اندر پانی باہر سے لے کے آتے تھے، اس کے اندر ڈالا جاتا تھا۔ لوگ آتے تھے یہاں سے یہ شفا کے پانی سے استفادہ کر کے مولا کے ذریعہ مطہر کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں ایک بندہ خدا جس کا نام ہے مرزا اسماعیل خان طلع، مرزا اسماعیل خان اس کا نام تھا، اور یہ حرم کے اندر ایران کے اندر اسماعیل طلع کے نام پر یہ سکا خانہ مشہور ہے، جو شفا کی سبیل ہے، جسے ہم اپنی زبان میں زمزم رضوی کہا جاتا ہے، زمزم شفا کا پانی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچاریاں دور میں کیا ہوا، اس وقت کے حاکم کو ایک مشکل پیش آئی، اس کی مشکل کشائی مولا کے ظاہر نے کی۔ کس انداز میں؟ وہ مرزا اسماعیل خان جب زیارت کے لیے آتا تھا، یہاں دیکھتا تھا یہ حوض ہے، جب دھوپ ہوتی ہے اس کا پانی جو ہے گرم ہو جاتا ہے، اور یہی گرم پانی ظاہر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں گزرتے ہوئے وہاں گیا جہاں پہ دعائیں مستجاب ہوتی ہے، اس نے کہا مولا مجھے اتنی مال و دولت مل جائے جہاں پر میں اس پانی کے اوپر بہترین سایہ بنا دوں۔ بس اس نے دل میں دعا کی، دل میں ایک خیال آیا، اس کے ایک آس آئی، ایک چاہت آئی، ایک تڑپ آئی۔ ایسا ہوا ابھی اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا، اس نے دعا دل میں رکھی تھی کہ میں ایسا کروں گا۔ اس زمانے کا جو حاکم تھا اسے مشکل پیش آ گئی، اور اس کی مشکل کشائی اسی اسماعیل طلع نے کی۔ اور جب وہ مشکل آئی، علمی مشکل تھی یا طبابت کی مشکل تھی، جسمی مشکل تھی، اسے جب مشکل آئی اس نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی میری یہ مشکل حل کرے گا اس کے وزن کے مطابق، اس کے قد کے وزن کے مطابق میں اسے سونا دے دوں۔ سبحان اللہ۔ تو مولا نے اسی کے ذریعے اس کی مشکل کشائی کروائی۔ جب اس کی مشکل حل ہوگی اس نے اس کو بلایا، بلا کر اس کے وزن کے مطابق اسے سونا دے دیا۔ اب سونا تو مل گیا، اب یہاں پر آگے شیطان نے بھی اپنا کام دکھانا شروع کر دیا، یہ تو مل گیا اب پہنچے۔ لیکن جیسے ہی مولا کے قدموں میں آیا، وہ مولائی تھا، مومن تھا، مولا کا عاشق تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، وہاں پہنچا اسے پھر وہی بات یاد آ گئی، جب مجھے ملے اتنی دولت مل جائے میں یہاں پہ اس بندے خدا نے مولا کے عشق میں کیا کیا، جتنا اسے سونا ملا تھا اس کے وزن کے مطابق اسی انداز میں ویسے ہی لے کے آیا، یہاں پر امام کے دفتر میں جمع کرا دیا۔ اب بھی یہاں پر دفتر ہے جسے موقوفہ کہتے ہیں، جو بھی جس نیت کے ساتھ جو چیز وقف کرے گا صرف اسی جگہ پر ہی استعمال کی جاتی ہے، کسی اور جگہ پر استعمال نہیں کرتے۔ اس وقت سے لے کے اب تک یہ سلسلہ، یہ رسم جاری ہے۔ اس نے وہاں پر لا کے وقف کر دی۔ اس سونے کو انہوں نے کیا کیا، اسی حوض کے اوپر یہ سایہ بنایا، 8ویں معصوم کے نام پر 8 کونے بنائے گئے، اور اس کے اوپر اسماعیل مرزا جو تھا اس کا دیا ہوا سونا جو ہے وہ اس پتھر کے اوپر
सोने पानी की सबील के ऊपर साया कायम करने के लिए वो सारा सोना लगा दिया। और उस वक्त से लेके आज तक इस्माइल तला के नाम पर ये मशहूर हो गया। यानी मौजज़ाना तौर पर ये बनाया गया है। जो मौला ने लुत्फ किया बताने का, आपको भी यही हदफ, यही मकसद है कि आप भी जब भी जाए मौला दिल से जो बात निकल जाए उसे मामूली ना समझे, उस पर कायम रहे और ये ख्याल रखे कि अब हमने मौला से वो बात कर दिया, अब कब वो पूरी होगी। जब वो पूरी होगी बात औक़ात हमें पता ही नहीं चलता वो बात पूरी हो चुकी है। लेकिन क्या खास ख्याल रखे, या तो इनके हुजूर पहुँच कर कोई बात करे ना, जब कर ले तो वल्मुफ़ूना बिआहदिहिम इज़ा अहदू से ज़रूर पूरा करें। वो सामने जो देख रहे हैं बाबुल मराद बाबुल शफा, यहाँ पर मरीजों को लाया जाता है। उन मरीजों को लाते हैं जिनके बारे डॉक्टर कह देता है इसे जहाँ मर्जी ले जो अब इसका इलाज हो ही नहीं सकता। उन मरीजों को यहाँ पे लाते हैं जब बीबी पाक की आमद की रात होती है, बीबी पाक की विलादत की रात होती है, या बीबी पाक की पर्दा करने की रात होती है, शहादत की रात होती है। यहाँ पर मौजज़ात होते हैं, शफा मिलती है। मैंने बहुत से मौजज़ात यहाँ पर देखे हैं। और जब मौजज़ा होता है, यहाँ पर शफा मिल जाती है, तो वहाँ पर एक कमरा बना हुआ, बिल्कुल तहकीक होती है, रिसर्च होती है, कैसे बीमार था, किस अंदाज में, कब से बीमार है और अब कैसे इसको शफा मिली है। वो तहरीर शक्ल में भी ये सारी बातें अब आ चुकी हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये कब मशहूर हुआ बाबुल मराद बाबुल शफा के नाम पर? नादर बादशाह का आपने नाम सुना होगा सामने। नादर बादशाह बहुत ही अकीदत रखता था इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। वो एक दफ़ा जानवर की तरह रेंगता हुआ 110 किलोमीटर के फासले पर मौला के कदमों का बोसा लेने के लिए आया, बादशाह होते हुए। कहाँ से? असफहान से। ठीक है, यहाँ पर आया ज़ियारत करने। अक्सर एक ही दरवाज़ा होता था उस वक्त, यही दरवाज़ा, मरकज़ी दरवाज़ा, यहीं से ज़ियारत करता था, वापस आता था। यहाँ पर उसने देखा एक नबीना है जो अजीब अंदाज से, जिस तरह होता है बाद लोगों की आदत मांगने की, वो वहाँ पे खड़े होकर मौला से आंखें मांग रहा है। उसने देखा, चला गया ज़ियारत। फिर दोबारा किसी दिन आया, फिर देखा वही नबीना खड़ा है और वही दुआ मांग रहा है। फिर उसने इग्नोर किया, वापस चला गया। फिर वो नादिर जो अफगानिस्तान से, हरात से ये पत्थर लेके आया था, नादिर शाह ने फिर उस नबीने को देखा कि ये वही है और यहाँ पर खड़ा होकर अभी तक ये आंखें मांग रहे, इससे आंखें नहीं मिली। उसने पकड़ लिया ना उस नबीने को। उसने कहा, तू मुझे जानता है? उसने कहा हाँ। उसने कहा, मैं नादर हूँ, इस मुल्क का बादशाह। हाँ जी, आपका नाम सुना हुआ है। उसने कहा, तुम्हें इस बात पर भी यकीन है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ? तो कहा, जी आप मुल्क के बादशाह हैं, आप जो कहेंगे वो करते हैं, मुझे यकीन है इस बात पर। उसने कहा, फिर सुन, मैं जा रहा हूँ अपने मौला के कदमों का बोसा लेने के लिए। मैं 14 मिनट के बाद वापस आऊँगा। मुझे ये तेरी आंखें चाहिए। अगर 14 मिनट के अंदर अंदर तूने ये मौला से आंखें ना ली तो मैं तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। पहले उसे यकीन नहीं था, बस जुबानी लकलका था और आंखें मांगी जा रहा था, चीख चीख के पुकार पुकार के मांग रहा था। लेकिन अब उसे यकीन हुआ कि ये जो अंदर गया है वापस आएगा। मुझे अगर आंखें ना मिली मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा। अब बड़े यकीन के साथ, ऐसे जैसे उसने अपने हाथों से मौला के कदम मुबारक पकड़े हुए हैं, मौला मुझे बचाएं, बस 14 मिनट के अंदर अंदर मेरा सर तन से जुदा होने वाला, मौला मुझे आंखें चाहिए। यकीन करें, अभी नादर वापस आया नहीं था, उसे आंखें नहीं थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दर ऐसा दर है, ये देने वाला दर है। इसलिए आप सबसे मैं इल्तमास करता हूँ, हर चीज का दारो मदार नीयत पर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगर आपकी नीयत, इरादा, यकीन इनके ऊपर है, यहाँ से आपको वो कुछ मिलेगा जो दुनिया के किसी कोने से मुयस्सर नहीं आता। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, सिला रहमी बहुत अच्छी बात है, अपने अपने चाहने वालों के लिए लेके जाए, जो दिल चाहे लेके जाए, लेकिन यहाँ से वो लेके जाए जो उन्हें किसी और दर से मिल नहीं सकता। यहाँ से आप, मैं ये नहीं कहता कि आप कंबल ना लेके जाएं, डिनर सेट ना लेके जाएंगे, लेके जाएं जहाँ से, लेकिन कोशिश करें अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए इस दर से किसी के लिए वक्त लेके जाएं, किसी के लिए रिज़्क लेके जाएं, किसी के लिए इज्जत और वकार लेके जाएं, किसी के लिए अपना नौकरियां लेके जाएं, वो चीज़ें लेके जाएं जो उन्हें किसी और दर से मिल नहीं सकती। तो ये दर अनायत करने वाला है। बस दुआ करते हैं, या अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े। जी हाँ, मैं माजरत चाहता हूँ, भूल गया था, माजरत। मौला आपको बाद में सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
یہ محترم کے بھائی صاحب کے ساتھ اسلام کے لیے شروعات کی میری اولاد کے لیے جی انشاءاللہ وہ آپ مولا سے لے کے جائیں گے. اس سے بھی میں نے آپ سے بات کی, باقی امانت بھی آپ کو مل جائے گی. یہ افغانستان کے بہت بڑے معروف مشہور نواز خان ہیں, مولا کے حرم کے خادم بھی ہیں, اور بہت پیاری آواز ہے ان کی, بہت اچھے وہاں پڑھتے ہیں, فارسی میں پڑھتے ہیں. ان سے کیا اردو میں یاد کریں تاکہ ہمیں بھی اپنی آواز سے ان کی زبان میں تصویر ہونے کے لیے صلوات کی تلاوت فرمائیں. وہ جو دعا آپ دیکھ رہے ہیں شیر, دو شیر دیکھ رہے ہیں, یہ اسی جگہ کا واقعہ ہے, مشہد کا واقعہ ہے. لیکن ہر زمانے میں ہر بادشاہ نے, ہر طاقت قدرت رکھنے والے نے اپنے اپنے انداز سے ہمارے معصوموں کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے, امتحان لینے کی کوشش کی ہے. یہاں پہ بلایا گیا ایک بہت بڑی دعوت تھی, یہاں پر بہت مختلف ممالک سے وزیر سفیر سب آئے ہوئے تھے. یہ جو جگہ ہے نا, یہ ساری جگہ, یہ ایک باغ تھا حمید ابن قحطبہ کے نام پر. وہ گورنر تھا ہارون رشید کا, ٹھیک ہے. اس نے ایک بہت بڑا باغ بنایا ہوا تھا, اور اس باغ کے اندر جس طرح ہمارے ہاں نہیں ہوتا گورنر ہو, مختلف دوسرے شہروں سے جو وزیر آتے ہیں وہاں پر ٹھہرتے ہیں, جسے ریسٹورینٹ کہا جاتا ہے, اسی انداز میں یہ ایک باغ بنایا ہوا تھا. آس پاس اس سے کوئی آبادی نہیں تھی, ویرانہ ہوتا تھا. یہاں پہ آگے اہم شخصیت ٹھہرا کرتی تھی. دعوت دی کی, بہت سے لوگ آگے جمع ہو گئے, اور مامون امام سے ظاہراً محبت کرتا تھا, اندر سے منافقت کرتا تھا, نفرت کرتا تھا, دشمنی کرتا تھا. اس نے کیا کیا, لوگوں کو بلا دیا, اور ادھر سے جادوگر بھی آ گیا. اس نے اپنی مختصر کرتا چلوں اپنی پلاننگ کے مطابق کیا کیا, جب امام جیسے ہی سفرے سے نوالا لیتے, اپنے زبان مبارک تک پہنچانا چاہتے تھے, وہ غائب کرتا تھا اپنے جادو. دیکھیں یہ الفاظوں میں, کلام میں طاقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انشاءاللہ موقع ملے گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کیسے کیوں طاقت ہے. ابھی بھی آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں الہی پیغام میں اتنی طاقت ہے, بسم اللہ پڑھتے ہیں, دریا پہ قدم رکھتے ہیں, دریا انہیں راستہ دے دیتا ہے. اب بھی آپ میں سے بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو مختلف آیتوں کا ورد کرتے ہیں, دوسروں کو بیماریوں سے, پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں. مختلف علم خدا نے دیے ہیں, لیکن جس چیز کا رسول پاک نے منع کر دیا اسے انجام دینا پھر وہ حرام ہوتا ہے. اس چیز سے رسول پاک نے منع کیا تھا, لیکن وہ انجام دے رہے ہیں, اب بھی لوگ کرتے ہیں. اس نے کیا کیا, مولا کیسے اٹھاتے غیب, کیسے اٹھاتے یہاں سے لگتے غیب کر دیتے. ولی اللہ نے اپنے حجت خدا کی آنکھ سے دیکھا اس شیروں کی طرف جو کلیم کے شیر بنے ہوئے تھے. بس ابھی دیکھا, زبان سے نہیں کہا, صرف اشارہ کیا, اور وہ شیر جو کلیم کے بنے ہوئے تھے حقیقت میں وہ شیر بنے, اور اس جادوگر کو نکلا, اور پھر آئے مامون کی طرف, کہا ہم اس سے بھی کھائے. مولا نے کہا نہیں, قصور جس کا تھا اس نے, اور پھر وہ دوبارہ جا کے بن گیا. اس چیز کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ابھی تک اسی جگہ پر یہ دو شیر بنے ہوئے ہیں, درمیان میں وہ جادوگر ہیں جو نوچ کے اس کو کھا جاتے ہیں, حتیٰ کہ زمین پر اس کے خون کا ایک قطرہ تک نہیں رہنے دیتے, نام و نشان دنیا میں مٹا دیتے ہیں. تو یہ ولی اللہ کی آنکھ کی تجلی ہے, یہ ایسے حجت خدا ہے جن کے در پہ آ چکے ہیں. اور یہ جو جگہ ہے یہاں پر کہا گیا ہے, یہ جو خطبہ نظر آ رہا ہے امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے, اور خود رسول پاک نے فرمایا, وہ جو ایوان تلا ہے اس کے بالکل نیچے لکھا ہوا ہے, سَتُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِّن بِأَرْضِ خُرَاسَان لَا يَزُورُهَا مُؤْمِنٌ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ وَحَرَّمَ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ. کیا مولا نے رسول پاک نے فرمایا, اور یونان اخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265, کہ ان قریب میرے بدن کا ایک ٹکڑا خراسان کی سرزمین میں سپرد خاک کیا جائے گا, جو مومن بھی زیارت کے لیے آئے گا قادر مطلق خدا اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا, اور اس کے جسد کے اوپر, جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. یہ رحمت اللہ عالمین کا فرمان ہے. کب بتایا تھا؟ امام رضا علیہ السلام کے دنیا میں ظاہراً تشریف لانے سے پہلے. موقع ملا اس کی ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو جب باغ رضوان میں جب پہنچیں گے آپ کو, کہ جب امام نے ابا صالح سے کہا تھا جاؤ قبے کے نیچے سے 4 جگہ سے مٹی اٹھا کے لے کے آؤ, تو مولا بھی بتائیں گے آپ کو کیسے کس انداز میں مولا نے بتایا یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر میرے جسد اقدس کو رکھا جائے گا. پھر خود امام رضا علیہ السلام نے فرمایا, قال الرضا علیہ السلام انا بخراسان ببقعۃ یاتی زمانها تصیر مختلف الملائکہ.
کہ خراسان کی سرزمین میں ایک قبہ ہوگا، ایک حقہ ہوگا، ایک زمانہ اس کے اوپر ایسا آئے گا کہ ملائکہ فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی. کہ ملائکہ فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی تو کیا ہوگا؟ فمن زارنی فی تلک البقعۃ، جو بھی میرے اس بقعے کی زیارت کے لیے آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کمن زار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہے جیسے اس نے رسول خدا کی زیارت کی ہو. اب رسول خدا کی زیارت کی تو کیا ہوا؟ پھر آگے امام رضی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کتب اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے واجب کر دے گا، لکھ دے گا. کیا؟ کس کے لیے؟ لہو بذالک، جو اس قبے کے نیچے آئے گا زیارت کے لیے، کیا لکھ دے گا؟ الف حج مبرورہ و الف عمرۃ مقبولہ، 1000 قبول شدہ حج اور 1000 قبول شدہ عمرہ. پتہ نہیں حاجی حج پر جائیں واپس ہیں ان کا حج قبول ہے یا نہیں ہے، آپ کو ولی اللہ کی زبان سے ضمانت ملتی ہے. سبحان اللہ. پھر صرف اتنا نہیں، وَكُنْتُ أَنَا وَآبَائِي شَفَاعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں کون فرما رہا ہے؟ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں. ان کے سامنے کھڑے ہو کر مولا کا فرمان آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ میں اور میرے آباء و اجداد یعنی 14 معصوم علیہ السلام قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں گے. یہ امام رضا علیہ السلام کا پیغام آپ کے لیے. دعا کرتے ہیں یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ جو بھی دل میں حاجت رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، یا اللہ ولی اللہ کے صدقے اس در کی لاج رکھ ان کی حاجت روائی مشکل کشائی فرما دے. امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں نظام ولایت کو قائم و دائم رکھ، اور جہاں پر یہ جو نظام ولایت قائم ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرما. اس نظام کو قائم رکھنے والے ہمارے قائم آل محمد کا سایہ ہمارے پہ قائم و دائم رکھ، اور مولا کا دیدار ہمیں نصیب فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے یہ میری مائیں بہنیں، یہ میرے بھائی جو بھی دل میں تمنا لے کے ولی اللہ کے در پہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنا سب کچھ لٹا کے آئے ہیں، یا اللہ انہیں نہیں پتا اب یہ صحیح سالم واپس چلے جائیں گے یا نہیں جائیں گے. انہوں نے تیرے عشق میں، تیرے حکم میں، تیرے بھیجے ہوئے، تیرے بنائے ہوئے ولی اللہ کے قدموں پہ اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت یا اللہ تو بھی ان کی جھولیاں یہاں سے بھاگ دے. یا اللہ ان کے دل کی تمنا پوری فرما دے. عزت اور وقار مومن کا حق ہے. یا اللہ انہیں معاشرے میں بہترین زندگی عنایت فرما، بہترین گھر عنایت فرما، بہترین وسیلہ عنایت فرما، بہترین رزق عنایت فرما، عالی شان زندگی انہیں عنایت فرما. کبھی کسی کا محتاج نہ کر. یا اللہ جو دل میں حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما. یا اللہ رہبر معظم سید علی خامنہ صاحب کو صحت و سلامتی عنایت فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں امام زمانہ علیہ السلام کی محبت قائم رکھ. جن جن لوگوں نے ان کو آتے ہوئے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان سب کی ان کے جان سے پہلے حاجت روائی ہو جائے. ان کے رشتہ دار خدا نہ کرے کوئی بیمار ہے، اگر بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ فرما. اگر کوئی تنگ دست ہے ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما. اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کی مغفرت فرما. سرفراز حسین بیمار ہیں. منظر امام بھائی کو جس نے بھی کہا ہوا ہے، یہ بھائی سب صاحب اولاد کے لیے جس نے آپ کو آتے ہوئے التماس کی دعا کے لیے کہا ہے، یہ ولی اللہ آپ کے دل کے رازوں کو جانتے، آپ سب کے ناموں کو جانتے. آپ دل میں نیت کریں، ارادہ کریں یا اللہ حجت خدا کے صدقے یہ جو بھی دل میں تمنا رکھتے ہیں، حاجت رکھتے ہیں، جو بھی دل میں ابھی دعا لے کے آ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں نہ دیکھ، بس اس در کی لاج رکھ، ان کی مشکل کشائی حاجت روائی فرما دے. یا اللہ ہمیں اس در کے ساتھ مخلص ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرما. آپ سے التماس کرتا ہوں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں.